اب ہم آپ کو دو مختلف شخصیات کے واقعات سنانے والے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ رستم زماں گاما پہلوان کا ہے۔ گاما پہلوان کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کے متعلق نہیں سنا تو ہم آپ کو اس کے متعلق بتا دیتے ہیں۔ گاما پہلوان وہ بندہ تھا جو کسی سے بھی شکست نہیں کھاتا تھا۔ اس شخص کو اتنی اللہ نے عزت دی، شاید ہی کسی کو اتنی عزت ملی ہو، کیونکہ اس شخص نے اپنے فیلڈ کا لوہا پوری دنیا میں منوایا اور دنیا کا کوئی شخص بھی اسے ہرا نہ سکا۔ اس نے اپنا نام دنیا بھر میں منوایا ہوا تھا۔ انہوں نے ورلڈ چیمپئن کا مقابلہ بھی جیتا ہوا تھا، اس لیے انہیں رستم زماں کہتے ہیں۔ گاما پہلوان ان قدیم خان پہلوانی کی بانیوں میں سے تھے۔ گاما پہلوان نے اپنے 50 سالہ کیریئر میں 5000 میچ کھیلے اور ان میں سے ایک بھی نہیں ہارے۔ پہلوانی کی تاریخ میں یہ واحد پہلوان ہے جن کو ان کے 50 سالہ کیریئر میں کبھی بھی شکست نہیں ہوئی اور آج بھی یہ ریکارڈ قائم ہے۔ گاما پہلوان نے 1902 میں ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ اس نے اس دور میں 1200 کلو کا وزنی پتھر اٹھا کر اپنے سینے تک بھی لایا۔ یہ پتھر آج بھی بھارت کے بارودہ میوزیم فیاضی پارک میں رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ پتھر 1902 میں گاما پہلوان نے اٹھایا تھا۔ اس پتھر کے متعلق وہاں کے میوزیم حکام کا کہنا ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں ہائیڈرولک مشین لانی پڑتی ہے۔ اگر اس پتھر کو بندوں کے ذریعے اٹھایا جائے تو 25 بندے مل کر بھی اس کو بمشکل نہیں اٹھا پاتے۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ گاما پہلوان سحری کے وقت گھر کے اندر بیٹھے تھے۔ ان کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا اور ان کو انہی کے تانگے گھوڑے پر میو ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں ان کا علاج ہوتا رہا اور سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اس طرح گاما پہلوان کی زندگی بچ گئی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی زہریلا سانپ تھا۔ اگر یہ کسی عام بندے کو کاٹ لیتا تو اس کی اسی وقت موت واقع ہو جاتی، پر گاما پہلوان نے اس سانپ کے زہر کا لڑ کر مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جان بچ گئی۔ گاما پہلوان کا کہنا تھا کہ جب اس سانپ نے مجھے کاٹا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کسی جلتے تنور کے اندر جل رہا ہوں۔ اس نے اپنے دانت میرے بدن کے اندر دوبارہ رکھے تھے۔ میں نے فوراً ہی اس کو زمین کے ساتھ رگڑا تو یہ الگ ہو گیا۔ اس طرح ان کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کے 12 سال بعد گاما پہلوان اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کی آخری وصیت تھی کہ انہیں پیر مکی صاحب کے مزار کے احاطہ میں دفن کیا جائے۔ ان کی آخری وصیت پر عمل کرنے کے لیے رشتہ داروں نے پیر صاحب کے مزار کا رخ کر لیا۔ پیر مکی صاحب کے مزار کے ساتھ میں کھدائی شروع کر دی گئی۔ یہاں پر ایک مجاور کو خاتون نے دیکھا کہ پیر مکی صاحب کے مزار کے احاطہ میں کھدائی ہو رہی ہے تو یہ سیدھا کمشنر صاحب کے پاس چلی آئی۔ یہاں پر آ کر اس نے کمشنر صاحب کو دہائی دی کہ پیر مکی صاحب کے مزار کے احاطے میں کچھ لوگ زبردستی کھدائی کر رہے ہیں، مہربانی کر کے ان کو روکا جائے۔ کمشنر صاحب نے ان بندوں کو بلایا اور ان کا موقف سنا، پھر اس پر کافی لمبی بحث چھڑ گئی۔ دونوں طرف سے باتیں سنی گئیں۔ آخرکار کمشنر صاحب نے مجاور کو خاتون کے کہنے پر کھدائی رکوا دی۔ کمشنر کی طرف سے ان لوگوں کو قبر کی کھدائی کرنے سے مکمل طور پر روک دیا گیا۔ اس کے بعد گاما پہلوان کو جوگی خاندان کے ذاتی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس طرح ان کی جو آخری خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی، جبکہ کوئی دشمن بھی ہو تو وہ بھی آخری خواہش مرنے والے کی پوری کرنا فرض سمجھتا ہے۔ اس وقت کوئی بڑی سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت یا کوئی ملا کسی نے اس پر بات کرنا تک مناسب نہ سمجھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا، دوسرا وہ اس قوم کا ہیرو تھا اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا۔ لیکن بے بسی کا عالم دیکھیے کہ اس بیچارے کی ایک معمولی سی حسرت، ایک آخری وصیت کو بھی پورا نہ کیا گیا۔ یہ دوسرا واقعہ جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ عبرت کی ایک بہترین مثال ہے۔ 29 اگست 1952 کو پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد وفات پا گئے۔ انہوں نے مرتے وقت آخری وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد سعودی عرب کے اندر دفن کیا جائے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو کراچی کے لیے اندر دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی آخری وصیت پر عمل کرنے کے لیے دوبارہ کھدائی کی گئی تو ان کے تابوت کو قبر سے نکال لیا گیا۔ اب یہاں پر ایک ڈاکٹر، فوج کا کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورکن اور گورنر کے شہزار بھی قبرستان میں موجود تھے۔ گورکن نے جیسے ہی تابوت کا اوپر والا تختہ ہٹایا تو اس کے اندر ان لوگوں کی نظر گئی تو وہاں پر ایک سانپ موجود تھا جو کہ تابوت کے اندر چاروں طرف چکر لگا رہا تھا۔ گورکن نے اس کو لاٹھی کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کی مگر اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ پھر پولیس والے نے اپنے پسٹل سے 6 فائر سانپ کے اوپر کیے پر پھر بھی سانپ کو کچھ نہیں ہوا اور سانپ پوری طرح سے بچ گیا۔ یہاں پر جتنے بھی آدمی تھے یہ سب کے سب پوری طرح سے حیران تھے کہ اتنے فائر کرنے کے باوجود بھی سانپ بچ گیا۔ اب یہ لوگ پہلے سے ہی اپنے ساتھ ڈاکٹر کو لائے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ سانپ ایسے نہیں مرے گا، آپ ایک کام کریں، بازار سے جا کر ایک زہریلا سپرے لے آئیں۔ ایک بندہ بازار چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد سپرے لے کر آ گیا۔
अब डॉक्टर के कहने पर संदूक के अंदर स्प्रे छिड़क दिया गया। स्प्रे छिड़कने के बाद डॉक्टर ने कहा आप संदूक को 2 घंटे के लिए बंद कर दो और 2 घंटे के बाद दोबारा खोलें, क्योंकि 2 घंटे गुजारने के बाद सांप मर चुका होगा। 2 घंटे मुकम्मल होने के बाद जैसे ही संदूक से तख्ता हटाया गया तो सांप वैसे का वैसा मौजूद बैठा था। उसे 0 आंच तक नहीं आई थी। जब दोबारा सब लोगों ने ये नज़ारा देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे कि सांप को ज़रा भी तकलीफ नहीं पहुंची। ये पहले की तरह वैसे का वैसा तेज़ी के साथ ताबूत के अंदर चक्कर लगा रहा था। यूं उन सब लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। किसी ने मशवरा दिया कि ताबूत को सांप समेत सऊदी अरब भेज देते हैं। फिर एक और शख्स बोला कि क्यों ना हम इस लाश को इस ताबूत में से निकाल कर किसी दूसरे ताबूत में डालकर इनकी लाश सऊदी अरब पहुंचा दें। किसी ने मशवरा दिया कि ताबूत को किसी तरीके से बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, यानी कि मुर्दा ज़मीन पर गिर जाए। किस्सा मुख्तसर ये कि जितने मुंह उतरी बातें, हर किसी ने अपनी अपनी राय पेश की, लेकिन आखिरकार मशवरा करने के बाद इन सब लोगों ने आपस में यही तय किया कि गवर्नर जनरल साहब के ताबूत को दोबारा कब्र के अंदर रख दिया जाए। क्या पता ये मामला क्या है और क्या राज है। फिर दोबारा गवर्नर जनरल के ताबूत को बंद करके कराची में दफना दिया गया और सुबह एक मशहूर अखबार के अंदर ये खबर शाया हुई थी कि जनरल गुलाम मोहम्मद साहब की लाश को सऊदी अरब नहीं ले जाया गया और वो यहीं कराची में मदफून रहेंगे। इस तरह उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ये शख्स जीते जी जो चाहता वो कर सकता था, जैसा चाहता महल बनवा सकता था, जैसी चाहता वैसी गाड़ी रख सकता था, जितनी औरतों से चाहता अपने ताल्लुकात बना सकता था। लेकिन ये तो अल्लाह जानता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ किया। लेकिन अफसोस कि इंसान जीते जी अपनी मौत के बारे में सोचे कि ताबूत या कब्र में सांप तो क्या एक छोटा सा कीड़ा भी नहीं आ सकता। इस वाक़े से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मरने के बाद हमारे साथ क्या सलूक होगा। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो जन्नत के हकदार होंगे, अगर हम बुरे काम करेंगे तो जहन्नम के हकदार होंगे। ये फैसला अब आपके हाथ में है। आज आप जो भी हैं दुनिया में किसी भी ओहदे पर विराजमान हैं, हत्ता कि दुनिया के खुदा बने हुए हैं, लेकिन आपको भी मरना है। मौत को याद कीजिए। जो शख्स मौत को कसरत से याद करता है वो गुनाहों से बच जाता है और इस तरह वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने में कामयाब हो जाता है। अगर आप अल्लाह ताला की इबादत की तरफ रुजू करते हैं तो कामयाब हैं, चुनते हैं। अगर आप बुराई का रास्ता चुनते हैं तो आप नाकाम हैं। इससे बेहतर है कि आप आखिरत की तैयारी करें। यकीन जानिए ये जो हम सोचते हैं कि मेरे बगैर मेरे बच्चों का क्या बनेगा या ये दुनिया कैसे चलेगी, हालात कैसे बनेंगे, फलां ये सब बेकार की बातें हैं। आप अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। आपका बोझ कोई नहीं उठाएगा, चाहे आप जनरल हैं, चाहे आप सदर हैं या किसी भी ओहदे पर विराजमान हैं।